فرماتے نہ التاسیس اولا من التاکید، نیا حکم تاکید سے بہتر، تاکید نہ۔ پہلا جو حکم ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے متعلق ہے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ ان کی اولادوں کی طرف ہے، تو تکرار نہ ہو۔ کیا مدارک والے کیا کہے گی؟ تو وہ کیسے ہوگی؟ پہلے تلک امۃ قد خلت میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہو، تلکا کا مشار لے پیغمبر ہو، اور اس میں ان کے اتباع ہوں، پیغمبر نہ اسباط ہوں۔ بات سمجھ آ گئی؟ فرمایا ان کے لیے دونوں نے کمایا، تم نے جو تمہارے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتاکید کہہ دیں گے بے وقوف لوگوں میں سے کس چیز نے پھیرا ان کو ان کے قبلے سے وہ قبلہ جس پر وہ تھے، تو کہہ دے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے صراط مستقیم کی طرف، اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں امت وسطاً اعتدال والی، تاکہ ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر، اور تاکہ ہو جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ وہ جس پر تو تھا، مگر تاکہ ہم جان لیں اس کو جو پیروی کرتا ہے رسول کی ان لوگوں سے جو پلٹتے اپنی دو ایڑیوں کے بل۔ اور بے شک قصہ یہ ہے کہ کانت تھا یہ پھرنا البتہ گراں مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور نہیں اللہ تعالیٰ تاکہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ البتہ شفقت کرنے والا مہربان۔ تحقیق سے ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں تقلب وجہ کا پھرنا تیرے چہرے کا پھر سمائے آسمان کی طرف، پس البتہ ضرور ہم تجھے پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کو تو پسند کرتا ہے، پر پھر اپنا چہرہ طرف مسجد حرام کے، اور جہاں کہیں تم ہو اے امتیو تم بھی پھیرو اپنے چہروں کو اس کی طرف۔ اور بے شک وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب البتہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس کیا کاروائی سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور البتہ اگر تو نے دی ان لوگوں کو جن کو دی گئی کتاب ہر قسم کی نشانی، نہیں پیروی کریں گے تیرے قبلے کی، اور نہیں تو پیروی کرنے والا ان کے قبلے کی، اور نہیں بعض ان کے پیروی کرنے والے بعض کے قبلے کی۔ اور البتہ اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ تیرے پاس آ چکا علم، بے شک تو اس وقت البتہ ناانصافی کرنے والوں میں سے ہوگا۔ وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب پہچانتے اس کو جیسے پہچانتے اپنے بیٹوں کو، اور بے شک کے گروہ ان میں سے البتہ چھپاتے حق کو، اور وہ جانتے ہیں حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پر ہرگز نہ ہونا من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ ربط پہلے آپ نے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ میں قبلے کا اختصاراً تذکرہ سنا کہ قبلے کی نسخ پر اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، اس کے متعلق آپ اصولی طور پر بات یاد رکھیں۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابو سعود، تفسیر مظہری وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں ہے
کہ آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ahnaf.com www.asnaf.com بنو سلمہ کے محلہ میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. 2 رکعتیں آپ نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی. 2 باقی تھی. حکم ایک نماز کے اندر تحویل قبلے کا آ گیا. بقیہ 2 رکعتیں آپ نے قبلۃ اللہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھائی اور مقتدی پیچھے سے استدارو وہ بھی چکر کاٹ کے قبلے کی طرف. اس تحویل قبلے سے پہلے ہی اللہ تعالی نے اطلاع دی تھی سیقول السفہاء. زمخشری کے قاعدے کے مطابق سین تاکید کے لیے بتاکید کہیں گے بے وقوف، اور دوسرے حضرات کے قاعدے کے مطابق ان قریب کہیں گے سین استقبال قریب کے لیے. وہ جو بے وقوف لوگوں سے کیا کہیں گے؟ ان مومنوں کو کس چیز نے پھیرا اس قبلے سے جس پر وہ تھے؟ مسجد اقصی جو ان کا قبلہ تھا اس سے اب کعبۃ اللہ کی طرف کیوں پھیرے؟ تو کہہ دیں ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پابند ہیں. للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی رب کی ہے مغرب بھی رب کی ہے. جو حکم وہ کرتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یہ آپ نے تعذیب وغیرہ شرح تعذیب وغیرہ میں پڑھا کہ ہدا کا صلہ الہ یا لام آئے تو اراد و طریق کے معنی میں، اور بغیر الہ و لام کی آئے تو اس کے معنی ایصال المطلوب ہے. یہاں الہ صلہ ہے تو معنی ہے کہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہے صراط مستقیم. وَكَذَلِكَ کیا مطلب ہے؟ تو سیوطی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے اے کما ہدیناکم، اوپر ہے واللہ یہدی من یشاء، اے کما ہدیناکم الی صراط مستقیم کذالک جعلناکم امۃ وسطا. وکذالک کا مفہوم سمجھے، اے کما ہدیناکم الی القبلہ الی صراط مستقیم کذالک ایسے ہم نے بنایا تمہیں امتن وسطن درمیانی امت، تاکہ ہو جاؤ گواہ لوگوں پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ. وسط کے معنی ہوتے ہیں اعتدال والی، عدل والی، درمیانی امت. ایک ہوتا ہے سین کے سکون سے وسطن، ایک ہوتا ہے وسطن سین کے فتح سے. مشہور عربی کا محاورہ ہے الساکن متحرک والمتحرک ساکن. الساکن متحرک والمتحرک ساکن. یہ دیکھیے ایک کنارہ یہ ہے، ادھر دیکھیے ایک یہ ہے ایک وہ ہے. تو ساکن جو ہے وسطن، وسط کے معنی اس اور اس کے درمیان ہو. یہ بھی وسطن، یہ بھی وسطن، یہ بھی وسطن، وہ بھی وسطن. یہ وسطن سکون جو ہے یہ متحرک ہے، اور وسطن سین کے فتح سے ہو متحرک ہو تو وہ ساکن این سنٹر پر ہو تو اس کو وسطن کہیں. الساکن متحرک والمتحرک ساکن. تو اس اور اس کے درمیان کہیں بھی ہو وہ وسطن ہوگا، این درمیان میں ہو تو وسطن ہوگا، وہ ادھر ادھر نہیں. اعتدال والی، عدل والی امت. اب اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. جیسے اہل بدعت نے یہاں سے ثابت کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہیں، اور گواہ کا معنی احمد رضا خان کرتے حاضر ناظر، شاہد کے معنی کرتے حاضر ناظر. انا ارسلناک شاہدن، ہم نے تجھے حاضر ناظر بھیجا. لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن کریم کے تراجم میں اتنا غلط ترجمہ سینہ گوری والا خدا گواہ ہے اور کوئی نہیں جتنا اس نے. تفسیروں میں تو بڑا کچھ کرتے ہیں، لفظی ترجمہ.
اب ایک عام سادہ آدمی پڑھے گا کہ شاہدن کے معنی حاضر ناظر کے لیے، تو وہ سمجھے گا یہ تو قرآن کا مفہوم ہے حاضر ناظر۔ بھائی اگر حاضر ناظر ہونا ہوتا تو فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی سے زیادہ محتاط طبقہ دین میں کوئی نہیں۔ وہ کہتے کہ ایک کلمہ انسان بولے اس کے 100 معنی ہوں 100، ایک اسلام کا ہو 99 کفر کی، تو قائل کو کافر نہ کہو، ہو سکتا ہے اس نے اسلام والا معنی ہی مراد، وہ 1% پہلو کو بھی نظر انداز نہ کرنے والا طبقہ۔ معنی سمجھتی؟ ایک کلمہ بولے 100 معنی ہو، ایک کم 199 یہ کفر کیوں، صرف ایک اسلام کا، تو کہتے کافر مت ہو۔ ahnaf.com www.ahnaf.com ہو سکتا ہے کہ قائل کی مراد وہ اسلام والا معنی ہے، لیکن یہ بھی تصریح کرتے ہیں اگر کوئی شخص کفر کی شق کو متعین کرے اس کو کافر نہ کہنے والا بھی کافر ہے۔ اتنا محتاط ہے تمام کو کہا، حوالے تبرید النواظر میں نے درج کر دیے ہیں تمام فقہا کے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو حاضر ناظر سمجھنا کفر ہے۔ بھائی جو چیز کفر ہے وہ قرآن کے کسی لفظ کا ترجمہ کیسے بن سکتا ہے؟ جو کفر ہو وہ قرآن کریم کے کسی لفظ کا ترجمہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہاں سے وہ کہتے ہیں تاکہ نبی تم پر شہیدن گواہ بنے حاضر ناظر۔ مزید بات کو تبرید النواظر میں دیکھ لینا، آنکھوں کی ٹھنڈک، تباشدہ کتاب ہے۔ یہاں جو بات میں کرتا ہوں اس کو سمجھیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، بخاری میں ہے اور صحاح میں ہے، مزید تفصیلی روایتیں در منصور میں، معالم التنزیل میں، ابن کثیر میں، روح المعانی میں، ابن جریر طبری میں خلاصہ دیا۔ قیامت کا دن ہوگا، مثلا اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کو طلب فرمائیں گے، آؤ تمہارا اور تمہاری قوم کا حساب ہو رہا ہے۔ نوح علیہ السلام سے رب فرمائیں گے حل بلغت قومک کا، کیا لوگ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے میں نے تبلیغ کی تھی۔ لوگوں سے پوچھا جائے گا امتیوں سے جو کافر ہیں کیا تم نے نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی؟ تو وہ کہیں گے جی نہیں ہمیں کوئی تبلیغ نہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی حیثیت ہوگی مدعی کی، قوم کی حیثیت ہوگی مدعا علیہ کی، اور مشہور حدیث ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ تو رب تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے میں یشہد لکاتو مدعی گواہ تیرے کو۔ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے میرے گواہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، چنانچہ آپ کی امت کو گواہ کے طور پر پیش کیا جائے۔ یہ امت گواہی دے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ وہ لوگ اعتراض اٹھائیں گے، کہیں گے یہ تو موقع کی گواہی نہیں، عینی گواہی نہیں، ہم سے 1000 سال بعد کو آئے، انہوں نے ہمیں کب دیکھا؟ تو موقع کی اور عینی گواہی۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے سنتے ہو دوسرا فریق کیا کہتا ہے؟ یہ امت کہے گی ہاں ہم سنتے ہیں، لیکن پروردگار اگر تو سچا ہے اور یقیناً سچا ہے تو ہماری گواہی بھی سچی ہے۔ ہم نے تیری کتاب میں پڑھا ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ۔ جس وقت یہ امت گواہی دے چکے گی تو آپ اس امت کی گواہی کا تزکیہ کریں گے، تزکیۃ الشہداء۔ اہم مقدمات جو ہوتے ہیں ان میں جج اور قاضی گواہوں کی صفائی بھی لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں فقہی اصطلاح میں تزکیۃ الشہداء کہ گواہ سچے ہیں
اور پیشہ ور نہیں اور ان کو ان سے کوئی عداوت نہیں، تو یہ امت گواہی دے چکے گی، آپ اس امت کی گواہی کی صفائی پیش کریں گے۔ یہ اس آیت کی تفسیر خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، بخاری تک میں موجود ہے، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جاؤ۔ تو اس شہادت سے وہ شہادت مراد ہے، حاضر ناظر ہونا، اور یہ چیزیں قطعا مراد ہے۔ ahnaf.com www.asnas.com اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ وہ جس پر تو تھا، الا لنعلم، مگر تاکہ ہم جان لیں اس کو جو رسول کی پیروی کرتا ہے ان سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پھرتے، ابو ٹرن کرتے، چلتے چلتے واپس ہو جاتے۔ اب نعلم کا معنی سمجھیں، معتزلہ کا یہ باطل مذہب ہے کہ چیزوں کے ظہور سے پہلے رب تعالیٰ ان کو نہیں جانتا، جب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں تو رب تعالیٰ کا علم پھر ہوتا ہے۔ اور ایسی آیات سے لنعلم، لیعلم، یہ جو قرآن پاک میں آیتیں آتی ہیں ان سے استدلال کریں تاکہ ہم جان لیں۔ تو مطلب یہ کبھی تک رب نے جانا تو نہیں۔ اہل حق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، وہ پہلے ہی سے جانتے۔ لنعلم کا معنی کرتے علم ظہور، لنعلم کا معنی علم ظہور۔ اب علم ظہور کا کیا معنی ہے؟ روح المعانی بیان القرآن وغیرہ میں ہے، علم ظہور کا معنی یہ ہے کہ جب چیز ظاہر ہو جاتی ہے تو مخلوق کے علم میں آتی ہے، اس سے پہلے اس کے علم میں نہ تھی، مخلوق کے علم۔ جب مخلوق کے علم میں آ جاتی ہے تو مخلوق یہ یقین رکھتی ہے کہ یہ خدا کے علم میں تھی، خدا کا علم اس کو بھی حاوی۔ تو ظہور کا معنی یہ ہے کہ مخلوق کی بے نسبت ہے، اب تو پہلے سے جانتا ہے۔ علم ظہور جو ایڑیوں کے بل کرتا ہے، یہاں تفسیروں میں آپ کو ملے گا کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ تحویل قبلے کی وجہ سے بدظن ہو کر کے مرتد ہو گئے، معاذ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ۔ یہ ان جو ہے یہ اصل میں تھا انا مشدد ہے، اور اس کی دلیل اور قرینہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی لام پر خبر پر لام ہوتی ہے، ان مسقلہ ہو اس کی خبر پر لام، یہ وَإِنْ كَانَتْ اصل میں وَإِنَّا یہ۔ اب اسم اس کا کیا ہے؟ تو اسم اس کا محذوف ہوتا ہے بالعموم، وہ مذکر ہو تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، مؤنث ہو تو اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ انشاءاللہ جلالین تک میں ملے گا وَإِنَّهَا، اور بے شک قصہ ہی کانت لکبیرۃ، یہ کانت کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ تو یاد رکھنا واللہ جو ولی یہ باب تفعیل ہے، اس کے دو مصدر آتے ہیں، ایک تولیتن اور ایک آتا ہے تولی۔ واللہ جو ولی تولیتن اور تولی، تو یہ تولیتن کی طرف راجع ہے کانت، اور بے شک قصہ یہ کانت تولیتو، یہ منہ پھیرنا لکبیرہ، یا آپ کو جلالین تک میں ملے۔ تو کانت کی ضمیر کدھر راجع ہے؟ تولیتن جو مصدر ہے واللہ، اور تولی بھی آتا ہے، وہ آگے اس کی طرف بھی ضمیر کرے، بے شک یہ منہ پھیرنا۔ البتہ مشکل تھا مگر ان پر جن پر اللہ نے ہدایت دی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ بخاری میں موجود ہے کہ جس وقت قبلہ بن گیا کعبہ تو 16-17 مہینے لوگوں نے نمازیں پڑھی تھی مسجد اقصی کی طرف۔ بعض لوگوں کو وہم یہ ہوا کہ اس طرف جو منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے منسوخ قبلے کی طرف، ان نمازوں کا کیا بنا؟ تو بخاری میں موجود ہے ایمانکم اے صلاتکم،
اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جو اس کا حصہ اہم نماز ہے اس کو نہیں ضائع کرے. تم نے جو مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہمارے حکم کے مطابق پڑھی وہ حکم منسوخ تو اب ہوا نا, پہلے تو نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ لرؤوف الرحیم شفقت کرنے والا رحیم. بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان. بعض محققین فرماتے ہیں انسان دو چیزوں کا مرکب ہے, ایک جسم دوسری روح. تو لرؤوف کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار تمہارے جسم پر بھی شفقت کرتا ہے اور رحیم ہے تمہاری روح کے لیے بھی اس نے خوراک پیدا کی, دونوں کے ساتھ. جب قبلے کی تحویل نہیں ہوئی تھی آپ بار بار آسمان کی طرف رخ اٹھا کر کے منتظر رہتے تھے کہ وہی آئے میرا قبلہ کعبہ بن جائے. اس کا ذکر ہے قد نرى تقلب وجهك. آپ نے عام نحوہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ قد کا لفظ ماضی پر آئے تو تحقیق کے لیے ہوتا ہے, مضارع پر آئے تو تقلیل کے لیے ہوتا ہے. لیکن متن متین رضی مغنی لبیب وغیرہ میں تفصیل ہے کہ قد مضارع پر داخل ہو کر کے بھی تحقیق کا معنی دیتا ہے. قد یعلم اللہ الموقین کی مثال پیش کرتی ہے تو تقلیل نہ ہو. تحقیق سے ہم دیکھتے ہیں تیرے چہرے کو پھر نہ تیرے چہرے کا پھر سما ہے. یہی بات نوٹ کر لیں. نوحات کے دو گروہ مشہور ہیں, ایک کوفیین دوسرے بصریین. علامہ تاش کبرا زادہ رحمہ اللہ تعالی مفتاح السعادہ و مصباح السیادہ میں لکھتے ہیں کہ بصریین بکسر بابی ہے اور بفتح البابی. بصریین کہو تو سچے ہو, بصریین کہو تو سچے. تاش کبرا زادہ مشہور امام گزرے ہیں اور اپنی کتاب مفتاح السعادہ و مصباح السیادہ میں ahnaf.com www.asnas.com. تو دو طبقے ہیں نحات کے, ایک کوفیین کا دوسرا بصریین. کوفیین کے نزدیک قاعدہ یہ ہے کہ حروف جارہ مطلقاً ایک دوسرے کی جگہ آتے رہتے ہیں من غیر شرط وقع. حروف جارہ ایک دوسرے کی جگہ فی جزو نخل علی جزو نخل لے یوم القیامت فی یوم القیامت. تو ان کے قاعدے کے مطابق فی بمانے الہ کی تقلب وجہ کا الہ سمائے. باقی رہے بصریین تو وہ یہاں مضاف مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں قد نرى تقلب وجہ کا فی جہت السماء فی سمت السماء, آسمان کی جہت پر تیرے چہرے کا. بس البتہ ضرور ہم تجھے پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کو تو پسند کرتا ہے. بس پھیر اپنا چہرہ طرف مسجد حرام. اللہ تعالیٰ سب کو حج کی توفیق نصیب فرمائے. کعبۃ اللہ سامنے ہو تو اصابت و عین الکعبہ, عین کعبے کی طرف رخ پھیرنا فرض. ادھر ادھر جہت کر کی طرف پھیرے گا تو نمازی ہو. کعبۃ اللہ سامنے ہو تو عین کعبے کی طرف ادھر ادھر سمت مراد نہیں, اور کعبہ سامنے نظر نہ آئے. ولو کان الرجل بمکہ تو سمت کعبہ کا. تو مسجد حرامی میں کعبہ ہے, آپ اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف. اور اے امتیو تم بھی حیث ما کنتم جہاں تم ہو تم بھی اپنے چہرے طرف مسجد حرام کے. بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی لیعلمون البتہ جانتے انہو التولی. ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ ولّا یولی باب تفعیل کے دو مصدر آتے, تولیتن بھی اور تولی بھی.
تو یہ ہو کی ضمیر تولی کی طرف، بے شک یہ تولی رخ پھیرنا حق ہے۔ وہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، کچھ عرصہ ان کا قبلہ وہ رہے گا، پھر وہ رہے گا، اور اللہ غافل نہیں اس کارروائی سے جو وہ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا آپ یہ پیچھے نہ پڑے کہ یہ کیوں نہیں مانتے، اور البتہ دے تو ان کو جن کو دی گئی کتاب بکل آیت، ہر قسم کی آیت۔ ahnaf.com www.asnas.com وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کی۔ آج سے حصی بھی مراد لی گئی ہے اور مانوی کا معنی یہ کہ قرآن کی کوئی بھی آیت آپ سنائے نہیں مانے۔ حصی آیت کا مطلب معجزہ نہیں مانے، اور تو پیروی نہیں کر سکتا ان کے قبلے کی، کیونکہ تو ہمارے حکم کا پابند ہے، اور نہیں بعض ان کے پیروی کرنے والے بات کے قبلے۔ وہاں مسجد اقصی میں ایک چٹان ہے، صخرۃ بیت المقدس، یہود کا قبلہ وہ صخرہ، نصارہ کا قبلہ اس صخرہ سے من جہت المشرق، یہود کا قبلہ صخرۃ بیت المقدس اور نصارہ کا اس سے من جہت الشرق، آپ کا کعبہ ہے۔ اور اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی علم آنے کے بعد، انکا ذل من الظالمین، گزر چکے کل گفتہ تیار کردہ ساؤتھ الاسلام کے سینٹر بازار دیگاں والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالا۔ گزر چکے کل گفتہ ہے در حدیث دی، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، یہ ہو کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ تو اکثر فرماتے ہو کی ضمیر یہ پہلے تھا، بات سمجھنا، وما انت اور اتباتا، جاءکا، انکا، ان میں سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب، تو پہلے مخاطب تھے، اب اس کو غائب سے تعبیر کیا، اس کو کہتے التفات۔ تو ذکر آپ کا اصول ہے پہلے التفات ہے، فرمایا پہچانتے اس نبی کو جیسے اپنی اولاد کو پہچان۔ یہاں سیوطی رحم اللہ تعالی نے تفسیر جلالین میں یہ نقل کیا ہے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ ہمیں اپنے بیٹوں کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن اس نبی کے بارے میں شک نہیں، وہی ہو سکتے ہماری عورتوں نے خیانت کی ہو، ہمارے نہ ہوں، یہ لفظ، اور کہتے رواہ البخاری ہو، لیکن صحیح بخاری میں نہیں، امام بخاری کی اور بھی کتابیں ہیں ان میں یہ روایت موجود۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ ہو کی ضمیر راز بسوئی کتاب ہے، کہ اس کتاب کو جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ بے شک ہے گروہ میں حق کو چھپاتا ہے، روز جانتے ہیں حق تیرے رب کی طرف سے، بس ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے وجہتن، ایک قبلہ ہے، وہ اس کی طرف رخ پھیرنے والا ہے، پر سبقت لے جاؤ خیرات بھلائیوں میں، جہاں کہیں تم ہوگے لائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ سب کو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جہاں سے تو نکلے پس پھر اپنا چہرہ طرف مسجد حرام کے، اور بے شک یہ تولی البتہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور بھی اللہ تعالیٰ غافل اس چیز سے جو تم کرتے ہیں۔ اور جہاں سے تو نکلے پس پھر اپنا چہرہ طرف مسجد حرام کے، اور جہاں کہیں ہو تم اے امتیو، تم بھی پھیرو اپنے چہرے طرف اس کے، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تم پر حجت، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، بس نہ ڈرو تم ان سے اور ڈرو تم مجھ سے، اور تاکہ میں مکمل کروں اپنی نعمت تم پر، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ، جیسے بھیجا ہم نے تم میں رسول، تم میں سے تلاوت کرتے ہیں تم پر ہماری آیات، اور تذکیہ کرتے ہیں تمہارے، اور تعلیم دیتے تمہیں کتاب اور حکمت کی، اور تعلیم دیتے تم ان چیزوں کی جن کو تم نہیں جانتے تھے، بس یاد کرو مجھے، میں یاد کروں گا تمہیں، اور میرا شکریہ ادا کرو اور نہ ناشکری کرو میری۔ لکلن میں جو تنوین ہے یہ عوض مضاف الیہ ہے، اے ولکل امت،
بعض یہ لفظ نکالتے ہیں، بعض نکالتے وَلِكُلٍّ مِّنَ الْأُمَمِ، بعض من الامم نکالتے ہیں، بعض امت نکالتے ہیں۔ ہر امت کے لیے وجہتن توجہ کا ایک رخ قبلہ ہے جس کی طرف اس نے رخ پھیرنا ہے۔ ہوا مولیھا، مولی متعدی بدو مفعول، یہاں ایک مفعول حذف ہے۔ ہوا مولیھا وجہہ، وہ پھیرنے والا ہے اس وجہ کی طرف اپنے چہرے کو، ہر ایک کے لیے قبلہ ہے، اس کی طرف رخ پھیرتا ہے۔ تم بھلائیوں میں سب کچھ لے جاؤ، جہاں کہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ سب کو لے آئے گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر رب۔ پہلے آپ نے پڑھا کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف سے، تو آپ اس وقت مقیم تھے مدینہ طیبہ۔ اب یہ مسئلہ تو ثابت ہوا کہ اقامت میں قبلے کی طرف منہ پھیرنا ہے، سفر کا مسئلہ حل نہ ہو۔ اب سفر کا مسئلہ بتا دیا، وَمِنْ خَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے تو نکل کر کے جائے نا سفر میں، تو وہاں سے بھی فولی وجہ کا شطر مسجد۔ وہ یہ بتا دیا کہ حضر ہو یا سفر، قبلے کے طرف رخ ہے، اور بے شک یہ تولی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وَمِنْ خَيْثُ خَرَجْتَ۔ تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا کررہ للتاکید، کیونکہ یہ قبلے کا مسئلہ پہلا مسئلہ تھا جو نسخ ہوئی تھی، اور پہلے جو چیز ہو وہ ذرا شاذ گزرے، اس لیے تاکید فرمائی جہاں سے تو نکل کر کے جائے فولی وجہ کا شطر مسجد۔ اب یہاں سے یہ تو ثابت ہوا کہ آپ حضر میں ہوں تو قبلے کی طرف وہ کریں، سفر میں ہو تو کریں۔ اب امتی بیچارے کیا کریں؟ فرمانے امتیوں کا حکم ہے، وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ، امتیوں جہاں کہیں تم ہو، تم بھی اپنے چہرے اس کی طرف ہو۔ یہ کیوں کعبۃ اللہ قبلے کی طرف رخ پھیرنے کا حکم کیوں دیا؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف تم پر کوئی الزام اور حجت نہ ہو۔ وہ کیسے؟ یوں پہلی کتابوں میں یہ تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نبی القبلتین ہوں گے۔ اگر مسجد اقصی کا قبلہ نہ ہوتا، صرف کعبہ ہی ہوتا، تو یہ کہہ سکتے تھے جی وہ نبی نہیں، کیوں؟ ان کی صفت ہے نبی القبلتین، تو وہ الزام ahnaf.com www.asnaf.com تو پیش کر سکتے تھے۔ اب جب ہم نے کعبے کی طرف مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، پھر کعبے کی طرف، تو نبی القبلتین کی وصف پوری تھی، اب ان کو کچھ کہنے کا حق نہیں۔ دوسری بات، یہود یہ بھی کہتے تھے، نصارہ کہتے تھے کہ یتبع قبلتنا ویخالف دیننا، کہ ہمارے قبلے کو تو مانتے ہیں، ہمارا دین نہیں مانتا۔ تو اب جس وقت آپ کو حکم ہوا کہ کعبے کی طرف رخ پھیرے، تو ان کا یہ اعتراض بھی اڑ گیا کہ ہمارے قبلے کو مانتے ہیں، دین کو نہیں مانتا، لو ہم نے تمہارا قبلہ بھی رب کے حکم سے چھوڑ دیا۔ اور مشرکین کا یوں اعتراض تھا، کہتے تھے، کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں۔ اچھا ابراہیمی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے قبلے کو اس نے چھوڑ دیا، تو وہ یوں اعتراض کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبلے کی تعویل کا حکم دیا تاکہ لوگوں کا تم پر الزام نہ ہو۔ ہاں الا الذین ظلموا منہم، مگر جو ظالم ہیں وہ کوئی نہ کوئی بات کرتے رہیں گے، وہ تو باز نہیں آئیں گے، پس ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ، اس کا عطف ہے اللہ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تم پر حجت، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر کتاب تمہیں دی، سب سے اعلیٰ نبی تمہیں دی، جیسے آ رہا ہے اسی طرح قبلہ بھی تمہارا سب سے اعلیٰ ہے۔
اللہ کی نعمت سے مکمل ہو. کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے ہم نے بھیجا تم میں رسول تم میں سے. یہ کما کا تعلق کس سے ہے؟ تو آپ کو ابو سعود، مدارک جلالین وغیرہ وغیرہ میں ملے گا. لے اتمہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. والے اتمہ نعمت، اس کے ساتھ کما کا تعلق ہے. مفہوم کیا ہے؟ کا اتمام نا بے ارسال نا فیکم رسولا، جیسے ہم نے نعمت مکمل کی کہ تم میں رسول بھیجا تم میں سے. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ پیغمبر، ہم نے وہ تم میں بھیجے، نعمت مکمل کی. اسی طرح یہ قبلہ ہم نے تمہیں اعلیٰ دیا تاکہ ہماری نعمت تم پر مکمل. اس نبی کے اوصاف کا لا پڑھ چکے ہیں. یتلو علیہم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت، اور تعلیم دے تمہیں ان چیزوں کی جن کو تم نہیں جانتے. اہل بدعت نے ایک غلط استدلال کیا ہے. میں زیادہ تفصیل تو مسائل کی نہیں کرتا، لیکن اشارہ ضرور کر جاتا. وہ کہتے ہیں کہ ماں کا لفظ جو ہے عام، تو مانا یہ ہے کہ وہ نبی تمہیں تعلیم دیتا ہے. ماں تو ماں چونکہ عموم کے لیے ہے، جن چیزوں کو تم نہیں جانتے اس کی تعلیم دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ آپ کو غیب کا علم تھا. ما کان و ما یکون کا کوئی شے ما سبقہ کی آپ کے علم سے خالی نہ تھی، اور نہ ما سیاتی کی. مزید بات تو آپ ازالت الریب میں دیکھیں. ہم نے بات وہاں مقصود کی ازالت الریب عن عقیدۃ علم الغیب. یہاں صرف دو باتیں مل کر کہ آپ حضرات کا یہ معنی کرنا یہ قرآن کے خلاف ہے. دوسری بات آپ کا یہ کہنا اصول کے خلاف. قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ 7واں پارہ سورۃ الانعام، سورت کا 10واں رکوع ختم ہے، 11واں شروع ہے، اور پارے کا 16واں ختم ہے، 17واں ہفتہ شروع ہے. 7واں پارہ سورۃ الانعام. اصطلاحات میں پہلے بیان کر چکا ہوں. 10واں ختم ہے، 11واں شروع ہے سورت کا، اور پارے کا 16واں ختم ہے، 17واں شروع ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیسا تبدونہا وتخفون کثیرا. اس میں یہود کو خطاب. آگے رب تعالیٰ یہود سے فرماتے ہیں وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، تمہیں تعلیم دی گئی اس کی جس کو تم بھی نہیں جانتے تھے، تمہارے آبا بھی نہیں جانتے. اگر ماں کا لفظ بقول اہل بدعت حضرات کے عام ہے تو مان لے کہ یہود بھی غیب رکھتے تھے. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ، تو پھر یہ پیغمبروں کی تفسیر کیا ہوئی؟ پھر تو مانے کہ تمام یہودی بھی غیب جانتے تھے. وہی چیز ہے جہاں بھی علمتم ما لم تعلموا. دوسری بات شرع مواقف میں سید جرجانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور اصول سرخسی میں جو اصول فقہ کی کتاب ہے علامہ سرخسی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں الموصولات
الموصولات لم توضع للعموم بل هي للجنس يحتمل العموم والخصوص. موصولات عموم کے لیے موضوع نہیں تھی، جنس کے درجے میں ہیں، احتمال عموم کا بھی رکھتے، احتمال خصوص کا بھی رکھتے. من بھی موصولہ، ما بھی موصولہ. الموصولات لم توضع للعموم بل هي للجنس يحتمل العموم والخصوص. اچھا، فاذکرونی ahnaf.com www.ahnas.com. بس مجھے یاد کرو. اذکر اس کا ایک معنی یہ کرتے ہیں فاذکرونی بالعبادت والصلاۃ والطاعت اذکرکم اے اجازیکم. تم مجھے یاد کرو عبادات کے ذریعے، میں تمہیں یاد کروں گا، تمہیں بدلہ دوں گا. یہ آپ کو انشاءاللہ العزیز جلالین تک میں ملے. دوسرا معنی یہ کرتے ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں من ذکرنی فی نفسی ذکرت فی نفسی. جس نے مجھے اکیلا تھا، منفرد تھا، اس نے اکیلا یاد کیا تو میں بھی اپنے نفس یعنی اکیلا اس کو یاد کرتا. ومن ذکرنی فی ملائن ذکرت فی ملائن خیر من. جس نے میرا نام کسی جماعت میں لیا، اس جماعت سے بہتر جماعت فرشتوں کی ہے، میں ان میں اس کا ذکر کرتا. تو حقیقتاً ذکر مراد بخاری مسلم ترمذی کی روایت. وشکرونی میرا شکریہ بجانا، ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو. یا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے، استعینوا بالصبر والصلاۃ مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور نہ کہو ان کو جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، مردے مت کہو بلکہ زندہ ہے لیکن تم نہیں شعور رکھو. اور البتہ ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے کسی چیز کے ساتھ، خوف سے اور بھوک سے اور مالوں کی کمی سے اور جانوں کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا صبر کرنے والوں. وہ ہے جب ان کو پہنچتی ہے مصیبت کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے، وانا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے. وہ لوگ جو ان پر خصوصی رحمتیں ہیں ان کی رب کی، رحمتوں اور عمومی رحمت، اور وہ لوگ ہیں وہ ہدایت پانے والے. بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی علامات سے ہے. پر جس نے حج کیا بیت اللہ کا یا عمرہ کیا، پر کوئی حرج نہیں اس پر یہ کہ طواف کرے، چکر لگائے ان دونوں کا. اور جس نے دل کھول کر کے کی خیرن نیکی بنائی، بس بے شک اللہ تعالیٰ شاکر قدردان ہے، علیم ہے. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے وہ چیز جو ہم نے نازل کی واضح دلیلوں سے اور ہدایت سے، بعد اس کے کہ ہم نے بیان کیا اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں، وہ لوگ ان پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کر کے ان پر لعنت کرنے والے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور انہوں نے بیان کیا، بس وہ لوگ ان پر میں رجوع کرتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے ذرا حالے کہ وہ کفار تھے، وہ لوگ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین تمام انسانوں کی لعنت سب کی. خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس لعنت میں، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. اور الہ تمہارا ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو، نہایت رحم کرنے والا رحیم مہربان. ربط قبلے کے مسئلے پر یہود نے، نصارہ نے، مشرکین نے بڑے اعتراضات کیے. ہر وقت پروپیگنڈا